اس نے کہا بس تم میرے ہو جاؤ، پھر دیکھنا دنیا بدل جائے گی۔ مگر ارشاد نہیں جانتا تھا کہ دنیا بدلنے سے پہلے اس کا سکون چھننے والا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک خوبصورت لڑکی کی جو صرف نوکری چاہتا تھا، مگر کسی نے نوکری کے بدلے اس سے خود اس کا وجود مانگ لیا۔ آنکھوں میں معصومیت تھی، دل میں خواب، مگر ایک دن وہ خواب ایک ایسے شخص کے جال میں جا گرے جس کے پاس اختیار تھا اور نیت میں لالچ۔ جب لالچ محبت کا روپ لے لے تو انسان اپنی حدود بھول جاتا ہے، اور ارشاد کی کہانی اسی بھول کی داستان ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی کہانی کمزور دلوں کے لیے نہیں، یہ کہانی ہے عزت، لالچ اور احساس کے اس جنگ کی جہاں ایک فیصلہ پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ ارشاد کی عمر ابھی صرف 19 سال تھی۔ نرم چہرہ، ہلکی مسکراہٹ، آنکھوں میں معصوم چمک اور لہجے میں ایسی شرافت کہ کوئی بھی چند لمحوں میں اس پر اعتماد کر لیتا۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، مگر اس کی محنت اور سلیقے نے اسے شہر کی ایک مشہور کمپنی میں جگہ دلا دی۔ صبح جب وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر کالر درست کرتا تو خود بھی حیران ہوتا کہ قدرت نے اسے اتنا خوبصورت کیوں بنایا ہے۔ ہلکی داڑھی، چمکتا رنگ اور دھیما سا لہجہ، جیسے ہر الفاظ سے خوشبو نکلتی ہو۔ کمپنی کے دفتر میں اس کا پہلا دن تھا، دل میں ہلکی سی گھبراہٹ اور آنکھوں میں خواب۔ وہ اپنے نئے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک شخص پر پڑی۔ عمر تقریباً 40 سال کے قریب، نفیس لباس، آنکھوں میں عیار چمک۔ یہ خرم تھا، کمپنی کا سینئر کلرک۔ خرم نے پہلی بار جب ارشاد کو دیکھا تو جیسے لمحہ بھر کے لیے وقت رک گیا۔ اس کے دل میں ایک انجانی کشش نے جنم لیا۔ ارشاد کی آواز، اس کی مسکراہٹ، اس کا سادہ سا انداز خرم کے دل میں اترنے لگا۔ اگلے ہی دن خرم نے ارشاد کو اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے بلایا۔ فائلوں کا کام سکھانے کے بہانے ارشاد سادہ دل لڑکا تھا۔ اس نے خرم کی بات کو احترام سے قبول کیا۔ دن گزرتے گئے، خرم کی گفتگو میں نرمی بڑھتی گئی اور اس کے رویے میں بھی وہ بے چینی آتی گئی جو صرف ایک خاص جذبہ ہی پیدا کر سکتا تھا۔ وہ ارشاد کو بار بار کہتا، تم بہت ذہین ہو، تم ایک الگ بات ہے، اور ارشاد شرما کر مسکرا دیتا۔ ایک دن خرم نے کہا، ارشاد، اگر تم چاہو تو میں تمہاری سیلری بڑھا سکتا ہوں، بس کچھ کام مجھے الگ سے کر دو۔ ارشاد حیران ہوا، کون سا کام سر؟ خرم نے مسکرا کر کہا، کچھ خاص نہیں، بس کبھی کبھی میرے ساتھ زیادہ وقت گزار دیا کرو۔ دفتر کے بعد بھی ارشاد نے بات کو مزاح میں اڑا دیا، مگر خرم کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو سیدھا دل میں اتر گیا۔ اگلے دن خرم نے ایک مہنگی کافی شاپ میں اسے بلوایا۔ ارشاد پہلی بار اس ماحول میں آیا تھا۔ خرم نے اس کے لیے کافی منگوائی، گفتگو نرمی سے چلتی رہی۔ خرم کی نظریں اکثر ارشاد کے چہرے پر ٹکی رہتی اور وہ کبھی کبھی نظریں جھکا لیتا۔ ارشاد کے دل میں الجھن تھی۔ خرم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا تھا، اس کی مدد بھی کر رہا تھا، مگر کچھ تو ایسا تھا جو عام نہیں تھا۔ ایک شام خرم نے اسے روک لیا، ارشاد، تم بہت اچھے ہو، تمہیں اندازہ بھی نہیں تم کتنے خاص ہو۔ اس کے الفاظ میں نرمی تھی، مگر آنکھوں میں کچھ اور۔ ارشاد نے نظریں جھکائی، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر الفاظ کم ہو گئے۔ خرم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ڈر مت، میں بس تمہاری پرواہ کرتا ہوں۔ اور ارشاد خاموش رہا، کیونکہ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ پرواہ کہاں تک جا سکتی ہے۔ دن گزرتے گئے، خرم کی محبت بھری نظروں نے اسے الجھا دیا۔ ایک طرف لالچ تھا، سیلری، پرموشن، سہولتیں، اور دوسری طرف وہ کشش جو آہستہ آہستہ اسے قید کر رہی تھی۔ خرم کبھی کبھی اسے کہتا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنی جگہ رکھوا سکتا ہوں، بس مجھے خوش رکھو۔ ارشاد الجھن میں پڑ گیا۔ وہ ہر بار سوچتا کہ شاید یہ صرف تعریف ہے، مگر خرم کی نظروں کا لمس کچھ اور کہانی سنا تھا۔ ارشاد اب خرم سے بچنے کی کوشش کرتا، مگر خرم کا اثر اس پر گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ رات کو سوچتا، کیا میں غلط ہوں یا وہ، مگر صبح پھر وہی مسکراہٹ لگا کر دفتر پہنچتا۔ ایک دن خرم نے کہا، آج دیر تک رک جانا، کچھ خاص کام ہے۔ ارشاد نے انکار نہ کیا۔ دفتر خالی ہونے لگا اور دونوں تنہا آ گئے۔ خرم نے کہا، بیٹھو، میں تمہیں ایک نیا پروجیکٹ سمجھاتا ہوں، مگر اس کے لہجے میں وہی نرمی، وہی دباؤ والا جذبہ۔ ارشاد نے محسوس کیا کہ ہوا میں کچھ بدل گیا ہے۔ خرم اس کے قریب آیا، فائل دکھاتے ہوئے ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھو گیا۔ ارشاد کے جسم میں ایک کپکپی دوڑ گئی۔ خرم نے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم بہت معصوم ہو ارشاد۔ لمحہ بھر کے لیے خاموشی چھا گئی اور ارشاد نے نظریں چکا لی۔ خرم نے مسکرا کر کہا، تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم میرے دن کا سب سے خوبصورت لمحہ ہو۔ ارشاد نے صرف اتنا کہا، سر میں گھر جانا چاہتا ہوں، اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ مگر اس دن کے بعد خرم کے رویے میں مزید نرمی اور دباؤ دونوں بڑھ گئے۔
ارشاد اب ایسے جال میں پھنسنے لگا تھا جہاں سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ اس دن کے بعد ارشاد کے لیے دفتر آنا جیسے ایک امتحان بن گیا۔ خرم کی نظریں اب اور گہری ہو چکی تھی اور ہر روز کسی نہ کسی بہانے سے وہ خرم کو اپنے کمرے میں بلا لیتا۔ کبھی کہتا یہ فائل صرف تمہیں سمجھ آ سکتی ہے، کبھی کہتا میرے بغیر یہ کام نہیں مکمل ہوتا۔ ارشاد جانتا تھا کہ اب بات صرف کام کی نہیں رہی، کچھ اور ہے، کچھ ایسا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ وہ اکثر شام کے وقت تنہا بیٹھتا سوچتا، میں صرف اپنی زندگی بہتر بنانا چاہتا تھا، مگر اب میں کسی کے احساسات میں قید ہونا جا رہا ہوں۔ خرم کا انداز نرم ضرور تھا مگر اس کے لہجے میں ایک عجیب سا دباؤ چھپا ہوا تھا۔ ایک دن خرم نے کہا، ارشاد تم جانتے ہو تم میرے لیے کتنے خاص ہو، اگر میں چاہوں تو تمہیں اگلے مہینے پروموشن مل سکتا ہے۔ ارشاد نے حیرت سے پوچھا، سچ سر؟ خرم نے مسکرا کر کہا، ہاں، مگر تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی۔ ارشاد کے دل میں خوف اور لالچ دونوں پیدا ہوئے۔ ارشاد نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، بس تم میرے ساتھ کل شام کچھ دیر بیٹھ جاؤ، ایک چھوٹا سا ڈنر ہے۔ ارشاد نے سوچا، کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو صرف ایک کھانا ہے، مگر دل کے کسی کونے میں بے چینی تھی۔ اگلے دن وہ خرم کے ساتھ ایک پرائیویٹ ریسٹورنٹ میں گیا۔ نرم موسیقی، مدم روشنی اور میز پر خرم کی آنکھیں جیسے مسلسل اس کے چہرے پر ٹھہری ہوں۔ خرم نے کہا، تمہیں اندازہ ہے تمہاری مسکراہٹ انسان کو بدل دیتی ہے۔ ارشاد نے نظریں جھکا لی، سر میں صرف اپنی نوکری بہتر کرنا چاہتا ہوں۔ خرم نے آہستہ سے کہا، میں تمہاری ہر خواہش پوری کر دوں گا، بس مجھے یقین دلاؤ کہ تم صرف میرے ہو۔ ارشاد کے دل پر جیسے چوٹ لگی، وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، سر میں کسی کا نہیں بن سکتا، میں بس اپنے خوابوں کا غلام ہوں۔ خرم نے مسکرا کر کہا، پھر وہ خواب بھی میں ہی پوری کروں گا۔ وقت گزرتا گیا، خرم نے اس کی سیلری واقعی بڑھا دی، اسے خاص پروجیکٹ پر لگا دیا، مگر ساتھ ساتھ خرم کی چاہت ایک ضد بن گئی۔ کبھی وہ ارشاد کو خوبصورت کپڑے تحفے میں دیتا، کبھی شام کو کہتا، میرے ساتھ چلو، ذرا ڈرائیو پہ چلتے ہیں۔ ارشاد اب اندر سے ٹوٹنے لگا تھا۔ ایک طرف زندگی کی ضرورتیں تھیں، دوسری طرف ایک احساس جو اس کے دل میں بوجھ بن چکا تھا۔ وہ رات کو اپنے بستر پر کروٹیں بدلتا، خرم کے الفاظ کانوں میں گونجتے، تم میرے ہو۔ وہ آنکھیں بند کرتا تو چہرے سامنے آتے، خرم کی مسکراہٹ، اس کی نرم باتیں اور اپنے اندر کا خالی پن۔ ایک شام خرم نے ارشاد سے کہا، کل تمہیں میٹنگ کے لیے میرے ساتھ جانا ہے، مگر ہم دفتر سے سیدھا نکلیں گے۔ ارشاد نے سر ہلا دیا۔ اگلے دن وہ دونوں ایک ہوٹل میں پہنچے۔ خرم نے کہا، یہ میٹنگ نہیں، یہ صرف ہمارے لیے ہے۔ ارشاد حیران رہ گیا، سر آپ نے تو کہا تھا۔ خرم نے نرمی سے کہا، تمہاری محنت کا انعام ہے یہ، میرے ساتھ کچھ وقت گزارو، پھر دیکھنا دنیا بدل جائے گی۔ ارشاد کا دل دھڑکنے لگا، اسے لگا جیسے ہوا رک گئی ہو۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتا تھا مگر خرم کے الفاظ نے اسے جکڑ لیا۔ وہ لمحہ ایسا تھا جہاں لالچ، کمزوری اور خوف تینوں ایک ساتھ تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ خرم کی قربت ارشاد کے لیے ایک بوجھ بن گئی۔ وہ اب دفتر آتا تو خود کو قیدی محسوس کرتا، خرم کی موجودگی اسے بے چین کرتی۔ ایک دن ارشاد نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ سب ختم کرے گا۔ اس نے خرم کے سامنے صاف الفاظ میں کہا، سر میں آپ کی عزت کرتا ہوں مگر اب مزید کچھ نہیں کر سکتا، میں صرف نوکری کے لیے آیا تھا، خود کو کھونے کے لیے نہیں۔ خرم کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، تو اب تم میرا ساتھ چھوڑ دو گے؟ ارشاد نے دھیرے سے کہا، میں کسی کا ساتھ چھوڑ نہیں رہا، میں خود کو بچا رہا ہوں۔ خرم نے غصے سے کہا، یاد رکھنا یہ کمپنی میری سفارش سے چلتی ہے، میں چاہوں تو تمہیں ایک دن میں نکال سکتا ہوں۔ ارشاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر لہجہ مضبوط تھا، نکال دے سر، مگر میں اپنی عزت بیچ کر نہیں جینا چاہتا۔ وہ کمرہ چھوڑ کر باہر نکل آیا، اس کے قدم لرز رہے تھے مگر دل میں ایک عجب سکون تھا۔ باہر آسمان پر بادل چھائے تھے، جیسے قدرت نے بھی اس کی خاموشی سن لی ہو۔ چند دن بعد خرم نے اسے واقعی نوکری سے نکلوا دیا۔ ارشاد کے گھر کے حالات مزید خراب ہو گئے مگر اس کے اندر ایک طاقت جاگ گئی تھی۔ اس نے کہا، جسے اللہ نے عزت دی ہو اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ وہ دن رات محنت کرنے لگا، چھوٹی چھوٹی نوکریاں کی اور آخرکار اپنی ایک چھوٹی سی فری لانسنگ کمپنی بنا لی۔ کچھ مہینے بعد وہی کمپنی ترقی کرتے کرتے شہر کی ایک معزز کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ حاصل کر گئی۔ اتفاق سے وہی خرم اب اسی کمپنی کے دفتر میں کاغذی کارروائی کے لیے آیا۔ جب اس نے دستخط کے لیے نام دیکھا، ارشاد خان چیف ڈائریکٹر، تو اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ دروازہ کھلا اور سامنے وہی ارشاد کھڑا تھا، مضبوط، پر اعتماد، چہرے پر وقار کی روشنی۔ خرم کی آنکھوں میں شرمندگی اور حیرت دونوں تھے۔ ارشاد نے مسکرا کر کہا، السلام علیکم سر، اب ہم پارٹنر ہیں،
मगर इस बार रिश्ता सिर्फ इज्जत का होगा। खुरम के लब हल्के से लर्जे। अरशाद मैं, मगर अल्फाज कम हो गए। इरशाद ने नरमी से कहा, मैं आपको माफ़ करता हूँ क्योंकि आपकी लालच ने मुझे जीना सिखा दिया। दफ्तर की खिड़की से बाहर धूप झलक रही थी, जैसे जिंदगी ने खुद इरशाद के सर पर रोशनी डाल दी हो। वो चला गया मगर उसके पीछे एक पैगाम छोड़ गया। कभी किसी लालच के बदले अपनी इज्जत मत दो, क्योंकि इज्जत ही वो दौलत है जो इंसान को इंसान बनाती है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।